ایران جنگ میں سعودی عرب کی شمولیت کے بارے میں بھی گزشتہ روز پہلی دفعہ تفصیلات سامنے آئی تھی اور بعد میں دونوں ممالک کشیدگی میں کمی پر متفق ہو گئے تھے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق 2 مغربی اور 2 ایرانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے عوامی سطح پر اعلان کیے بغیر خفیہ طور پر ایران پر کئی جوابی حملے کیے تھے۔ مغربی عہدیداروں کے مطابق سعودی فضائیہ نے یہ حملے مارچ کے آخر میں کیے تھے۔ ایک اہلکار نے اسے صرف جوابی حملے قرار دیا جو اس وقت کیے گئے کہ جب سعودی عرب پر حملہ ہوا تھا۔ سعودی عرب روایتی طور پر اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکی فوج پر انحصار کرتا رہا ہے، لیکن 10 ہفتوں کی اس جنگ نے امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کو بے نقاب کر دیا۔ خبر کے مطابق یہ سعودی حملے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ تنازع مزید پھیل رہا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جوابی کارروائیوں کا ان کا انداز ایک جیسا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اس کے برعکس سعودی عرب نے کوشش کی ہے کہ تنازع مزید نہ بڑھے اور وہ ایران کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہا ہے، جس میں سعودی عرب میں ایران کے سفیر کے ذریعے رابطہ بھی شامل ہے۔ اس معاملے سے واقف ایرانی اور مغربی عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو ان حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سخت سفارتی رابطے ہوئے اور سعودی عرب کی مزید جوابی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے یعنی ڈی ایسکیلیشن کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ پر اتفاق ہو گیا۔ رائٹرز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مغربی سورسز کے مطابق کشیدگی کم کرنے کے سمجھوتے سے پہلے سعودی عرب نے ایران کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ بھی متحدہ عرب امارات کی طرح سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے مزید جوابی کارروائی کرے گا اور پھر مارچ کے آخر تک سفارتی رابطوں اور سعودی عرب کی اس دھمکی کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اور پھر سعودی دفاعی اعداد و شمار بتاتے ہوئے رائٹرز نے لکھا ہے کہ اس سمجھوتے سے پہلے 25 سے 21 مارچ تک سعودی عرب پر 105 سے زائد ڈرون اور میزائل حملے ہوئے تھے، لیکن سمجھوتے کے بعد 1 سے 6 اپریل تک یہ تعداد کم ہو کر صرف 25 کے قریب رہ گئی، جبکہ سعودی عرب پر کیے گئے حملوں کے بارے میں مغربی سورسز نے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے کے دنوں میں سعودی عرب کی طرف داغے گئے پروجیکٹائل اصل میں ایران سے نہیں بلکہ عراق سے آئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے سعودی عرب پر براہ راست حملے کم کر دیے تھے، لیکن اس کے اتحادی پراکسی گروپس بدستور سرگرم تھے اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے 12 اپریل کو عراق کے سفیر کو طلب کر کے عراق کی سرزمین سے ہونے والے حملوں پر احتجاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے حوالے سے آج فائنینشل ٹائمز میں ایک اور اہم خبر شائع ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا ایران کے ساتھ نان اگریشن پیکٹ یعنی عدم جارحیت کے